إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله ان اللہ خبیر بما تعملون. سورة المائدہ آیت نمبر 7. وقال صلی اللہ علیہ وسلم فيما رواه الامام مسلم رحمہ اللہ في صحیحه من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما ان المقسطین عند اللہ على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ دین اسلام جو اللہ رب العالمین کا کامل اور جامع و پسندیدہ دین ہے، وہ اسی لیے دنیا میں آیا ہے کہ انسان اس کو قبول کر کے اس پر عمل پیرا ہو کر دین و دنیا کی سعادتوں سے بہرور ہو جائے، امن و چین کی زندگی بسر کرے. یہ دین پوری انسانیت کی سعادت اور امن و امان کا ضامن دین ہے. اس دین میں انسانوں کے خون، مال، عزت و آبرو اور تمام حقوق کی حفاظت کی ضمانت. معاشرہ انسانی میں امن و امان کو باقی رکھنے، بد امنی اور بے چینی کا خاتمہ کرنے اور حقداروں کے ان کے حقوق واپس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عدل و انصاف کا راج ہو. عدل و انصاف کی حکومت میں ایک غریب کمزور انسان اگر وہ حق پر ہے تو اپنے کو قوی اور توانا اور مضبوط سمجھتا ہے، اور ایک ظالم دوسروں کے حقوق کا غاصب چاہے وہ کتنا ہی طاقتور اور مالدار کیوں نہ ہو، اسلامی عدالت میں وہ کمزور سمجھا جاتا ہے. گویا اگر عدل اور انصاف کی حکومت ہوتی ہے تو لوگوں کو ان کے حقوق صحیح مل جاتے. اسلام نے عدل کے سلسلے میں بہت تاکید فرمائی ہے. قرآن مجید میں اور احادیث صحیحہ میں عدل کی بہت زیادہ ترغیب آئی ہے. اللہ نے حکم فرمایا ہے عدل کرنے کا. یہ وجوبی حکم ہے، فرض اور واجب ہے. حاکم وقت سے لے کر جج سے لے کر عام انسان تک، حتیٰ کہ ایک انسان اگر صرف اپنے نفس کا مالک ہے تو اپنے نفس کے ساتھ بھی انصاف کرنے کا وہ مکلف ہے کہ کم از کم وہ اپنے نفس کے ساتھ یہ انصاف کرے کہ اللہ رب العالمین کی شریعتوں پر کاربند رہے. صراط مستقیم جو اعتدال کا دین ہے، افراط و تفریط سے پاک دین ہے، اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ مذہب پر قائم رہے، اللہ رب العالمین کے اوامر و نواہی کا پاس و لحاظ کرے. یہ ہر انسان اپنے نفس کے ساتھ کر سکتا ہے، اس کو کرنا چاہیے. اپنے نفس کے ساتھ اس کے لیے عدل ضروری ہے. اور بادشاہ وقت ہو تو پوری رعایا کے درمیان عدل و انصاف کرنا، امن و استقرار کا ماحول قائم کرنا، رعایا کے حقوق رعایا تک پہنچانا، اسلامی شریعت کا نفاذ کرنا واجب اور فرض ہے. اور ایسے امام عادل کی بڑی اہمیت ہے. صحیحین کی مشہور حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 ایسے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا. بعض روایتوں میں 7 کے علاوہ بھی کچھ افراد کا ذکر آیا ہے. پہلا شخص جو اللہ کے عرش کے سائے کا مستحق ہوگا وہ الامام العادل، وہ حکمراں، وہ بادشاہ جو عادل و منصف ہے، جو اقربا پروری نہیں کرتا، پوری رعیت کے ساتھ انصاف کرتا ہے اور حقداروں کو ان کے صحیح حقوق دیتا ہے. اور اسی طریقے سے جو لوگ عدالتوں کی کرسیوں میں بیٹھے ہیں، جن کو حکم اور فیصلے کرنے کا حکومت نے اختیار دیا، ان کے لیے تو بہت تاکید آئی. اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کسی قوم سے تمہاری دشمنی اپنی جگہ، کسی سے بھی کوئی دشمنی ہو، لیکن اس کا اثر تمہارے فیصلے پہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب فیصلہ کرنے بیٹھو، فیصلے کی کرسی پہ بیٹھو، تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یہی چیز تم کو تقویٰ سے قریب کرے گی۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، خوف کھاؤ۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے عملوں سے باخبر، وہ دیکھ رہا ہے کہ تم آیا انصاف کرتے ہو یا ظلم کرتے ہو۔ وَإِذَا حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ یہودیوں کا تذکرہ آیا ہے، ایسی ضمن میں اللہ نے فرمایا کہ غیر مسلموں کے درمیان بھی فیصلہ اگر کرو، وَإِذَا حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہ اسلام کی عدالت ہے، یہاں اپنے پرائے پہ کوئی فرق نہیں، مسلمان اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں، قومی دشمنی، دینی عداوت اپنی جگہ، لیکن معاملہ جب عدالت میں آیا ہے تو بحیثیت جج کے ایک مسلمان جج پر فرض ہے کہ وہ دوستی اور دشمنی، اسلام اور کفر سے اوپر اٹھ کر عدل و انصاف کا فیصلہ کرے، حقدار کو صحیح حق دینا، حقداروں کے ان کے حق پہنچا دینا، اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید کرتے ہوئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے پیٹرن اور طریقے پر، علی منہاج النبوۃ علیہ وسلم کے طریقے پر، اسی کا نام عدل، جو شریعت میں ہر شخص سے مطلوب ہے، حاکم وقت سے مطلوب ہے، ججوں سے مطلوب ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن، اللہ رب العالمین انصاف کرنے والے بندوں کو نور کے ممبر پر بٹھائے گا اپنے دائیں جانب۔ اور مسلم میں روایت ہے وہ کلتا یدیہ یمین، اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں۔ یہ نور کا منارہ یا نور کا ممبر ان انصاف پسندوں کو ملے گا، الذین یعدلون فی حکمہم، جو اپنے فیصلوں میں عدل کرتے ہیں، وہ اہلیہم، اپنے بیوی بچوں میں، اپنے ماتحتوں میں فیصلہ عدل کرتے ہیں، وما ولو، اور جس کے وہ نگراں ہیں، یا جو کام ان کے زیر ولایت ہے، زیر نگرانی ہے، اپنی ڈیوٹیوں میں، اپنے وظائف میں، اپنی ذمہ داریوں میں وہ انصاف کرتے ہیں اور ذمہ داریوں کے صحیح تقاضے پورا کرتے ہیں۔ آفیسر ہے، اس کے ماتحت جتنے کلرک ہیں، جتنے عملہ ہیں، ان کے ساتھ انصاف کرنا۔ گاؤں کا چودھری مکھیا ہے، پوری برادری کے ساتھ انصاف کرنا۔ اور اسی قبیل سے جو جتنا با اختیار ہے، اپنے دائرے اختیار میں عدل کرنے کا وہ مکلف ہے۔ عدل جس کے تعلق سے کچھ باتیں ابھی آپ کے سامنے لائی گئیں، اس کا معنی لغت عربی میں بہت وسیع لفظ ہے، یہ عدل بڑا جامع لفظ ہے۔ عام طریقے سے جب بولتے ہیں عدل و انصاف تو جور و ظلم کے خلاف یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ عدل فدیہ کو بھی کہتے ہیں، ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، قیامت میں کافروں سے عذاب سے بچاؤ کی خاطر کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا۔ یعنی کفار اگر چاہیں گے تو وہاں کوئی مال و ملال ہوگا نہیں کسی کے پاس، لیکن اگر کوئی چاہے بھی اب بفرض محال ساری دنیا کی دولت بھی دے دے تو فدیہ میں وہ جہنم سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتا، فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ کہیں پر یہ لفظ فریضے کے معنی میں آیا ہے، بعض روایتوں میں آیا ہے لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، نفل اور فرض اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، تو یہاں عدل فریضے کے معنی میں، کہیں پر نظیر اور مثل کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تمام معانی کا خلاصہ یہ ہے، یہ اعتدال پسندی، میاں نہ روی، فیصلوں کے درمیان دوستی اور دشمنی کے بیچ کی راہ لینا، عقیدے کے باب میں شرک اور الحاد کے درمیان اللہ رب العالمین کا جو عقیدہ توحید ہے یہ مبنی بڑھ عدل ہے۔ اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے تعلق سے ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندہ اور رسول ہیں، بندہ ہیں، اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور گواہی کے لیے ضروری ہے علم، یقین اور سچائی۔ تو گویا علم، یقین اور سچائی کی بنیاد پر گواہی صحیح گواہی ہوتی ہے۔ اور اگر ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں تو آپ یقیناً بندے ہی ہیں، وہ معبود نہیں ہو سکتے، آپ حاجت روا نہیں ہو سکتے، مشکل کشا نہیں ہو سکتے، جب آپ خود اپنے نفس کے نفع نقصان کے مالک نہیں، جیسے کہ اللہ نے فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اور ایک مقام پر سورہ جن میں اللہ نے فرمایا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے لوگوں سنو میں تمہارے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں، جس طرح میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں میں تمہارے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں۔ جو خود اللہ کا محتاج ہے وہ دوسرے کو نفع کیسے پہنچا سکتا ہے؟ ہاں، ہدایت ربانی پیش کرنا، اللہ رب العالمین کی شریعت سے آگاہ کرنا، شریعت کی طرف رہنمائی کرنا، روشنی دکھانا ہمارا کام، ہدایت دینا، ہدایت کی راہ پہ چلا دینا، یہ بھی اللہ ہی کے ہاتھ ہے۔ تو عدل اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کو عبد سمجھیں تو صفات الہیہ سے آپ کو متصف نہ کریں، اور آپ کو جب اللہ کا رسول مانتے ہیں تو آپ کی بات کو مانیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی خبروں کی تصدیق کریں،
تصدیق صلی اللہ علیہ وسلم فیما اخبر وطاعت صلی اللہ علیہ وسلم فیما امر، اور جو آپ نے حکم فرمایا ہے ہم اطاعت کریں، والانتہاء عما نہی عنہ وزجر، اور جس چیز سے آپ نے منع فرمایا ہے اس سے ہم باز رہیں، وَأَلَّا يُقَدَّمْ قَوْلُ أَحَدٍ كَائِنٍ مَّن كَانَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کسی کی بات کو مقدم نہ کیا جائے چاہے وہ کوئی بھی ہے، وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی بندگی کی جائے، یہ عبادت کے تقاضے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کا معنی اور مفہوم ہے کہ اللہ کی بندگی آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو، آپ کے اقوال و فرامین پر کسی کی بات کو مقدم کرنے کی کبھی جسارت اور جرت نہ کرے۔ اب اگر کوئی شخص صفات الہیہ سے آپ کو متصف کرے، رسول ہونے کی گواہی دے، لیکن دوسروں کے اقوال کو آپ کے اقوال اور فرمودات پر مقدم کرے، تو اس کو اپنی شہادت کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا یہ شہادت عدل پر مبنی ہے یا کہیں وہ افراط و تفرید کا شکار تو نہیں ہو رہا ہے۔ تو عدل کا بڑا وسیع مفہوم ہے، توسط فی الامور، میانہ روی، جب کوئی بات ہم بولیں تو عدل اور انصاف کی بولیں، ہمارے قول میں بھی عدل مطلوب ہے، جس طرح حاکم وقت کے لیے عدل ضروری، جس طریقہ سے عدالت کی کرسیوں پر بیٹھنے والے ججوں کے لیے فیصلوں میں عدل ضروری، اسی طریقہ سے ہم اور آپ کے اوپر بھی جو بھی کچھ بولیں، دین کی بات بولیں، دنیا کی بات بولیں، کوئی گواہی اگر دیں تو حق کی گواہی دیں، حق کی بولی بولیں، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اللہ اکبر، جب بھی بولو تو سچی بات بولو، درست بات بولو، عدل و انصاف کی بولی بولو، چاہے وہ تمہارے قرابت مندوں کے خلاف کیوں نہ۔ رب ذوالجلال والاکرام نے سورہ نساء میں فرمایا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما ولا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اے ایمان والو، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے حق کی گواہی دینے والے بن جاؤ، اللہ کو خوش کرو، چاہے حق کی گواہی تمہارے اپنی جان کے خلاف جائے، تمہارے اپنے نفس کے خلاف جائے، تمہارے والدین کے خلاف جائے، تمہارے کسی اور رشتہ دار کے خلاف جائے، کوئی بھی شخص جس کے خلاف گواہی جا رہی ہے، وہ مالدار ہو یا فقیر اور محتاج، کسی کی مالداری اور کسی کی فقیری اور محتاجی کے مقابلے میں اللہ اور اس کے دین کی رعایت ضروری، لہذا ہوائے نفس کی پیروی کرتے ہوئے عدل و انصاف کی راہ نہ چھوڑو، عدل و انصاف کی گواہی سے رخ اپنا مت پھیرو اور گواہی سیدھی دو، زبان کو ٹیڑھی کر کے نہ دو، ذو معنیین لفظ نہ بولو، یا گواہی دینے سے انکار مت کرو، اللہ رب العالمین تمہارے عملوں سے باخبر۔ تو قول کے اندر، گواہیوں کے اندر عدل مطلوب۔ اسی طریقہ سے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے درمیان عدل انصاف کرے، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ بیوی جن کو عطا کی ہے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی دونوں بیویوں میں یا جو بھی بیویاں ہیں، اسلام میں ایک مسلمان کے لیے بیک وقت 4 بیوی تک جائز ہے، اس سے زیادہ جائز نہیں۔ تو اگر کسی کے پاس ایک سے زیادہ بیوی ہے، بلکہ ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی شرط ہی اللہ نے لگائی، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے تو ایک بیوی پر اکتفا۔ لیکن جو انصاف مطلوب ہے وہ شباشی کے اندر ہے، خورد و نوش کے اندر ہے، لباس و پوشاک کے اندر ہے، ضروریات زندگی مہیا کرنے میں ہے، ہم بستری میں، وطی میں، قلبی محبت میں مساوات مطلوب نہیں ہے، اور نہ ہی وہ انسان کے بس میں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیویوں کے درمیان بہت انصاف کے ساتھ باڑیاں تقسیم کرتے تھے، لیکن بعض بیوی کی محبت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی محبت آپ کے قلب میں زیادہ تھی، تو آپ کہتے تھے اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تؤاخذنی فیما تملک ولا املک، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ جو میں بٹوارا کر سکتا ہوں باڑیوں کا، خورد و نوش میں، طعام و لباس میں، جو میں تقسیم کر سکتا ہوں یہ تو میں کر رہا ہوں الحمدللہ عدل و انصاف کے ساتھ، تو اس اور جس پر تو مالک ہے میں مالک نہیں، مراد قلبی محبت جو کسی ایک بیوی سے زیادہ ہے، اس پر اللہ میرا مواخذہ نہ کرنا۔ تو عدل بیویوں کے درمیان شباشی کے اندر، رات گزارنے کے اندر اور لوازمات زندگی مہیا کرنے کے اندر مطلوب ہے، قلبی محبت کے اندر مساوات انسان چاہ کر بھی نہیں کر سکتا۔ کئی بیٹوں کا باپ بھی اگر ہو تو کسی بیٹے سے قلبی محبت زیادہ ہوتی ہے، اس کی اطاعت و فرمانبرداری کی وجہ سے، اس کی ذہانت اور تیزی کی وجہ سے، لیکن جائز نہیں ہے کہ بیٹوں کے درمیان بھی وہ نا انصافی کرے، کسی ایک کی طرف قلبی میلان ہونا اور بات ہے، اور نا انصافی بالکل دوسری بات ہے، جو کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک سے زیادہ بیوی رکھنے والوں کے متعلق فرمایا من کانت لہ امراتان، جس کے پاس 2 بیویاں ہوں، فمال الی احدہما، اور وہ ایک ہی کی طرف مائل ہو جائے اور دوسری کی طرف اپنا میلان نہ کرے، اس کو ادھر میں لٹکائے رکھے، جیسے نہ وہ شوہر والی ہے اور نہ ہی وہ طلاق یافتہ، نام کو شوہر ہے لیکن کام کو نہیں، کہا کہ جس کی
جو ایک بیوی کی طرف مائل ہوتا ہے پورے طور پر مائل ہو جاتا ہے تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے جسم کا آدھا حصہ گرا ہوا ہوگا، کٹا ہوا ہوگا. وہ عہد شقہ مائل، دو بیویاں اگر دو بازو تھی تو ایک بازو آپ کا کٹ گیا کیونکہ آپ نے دونوں بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کیا. والعیاذ باللہ. اولاد کے درمیان انصاف بہت ضروری ہے. مشہور حدیث ہے، مشہور واقعہ ہے. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے والد بشیر نے اپنی بیوی کے کہنے پر، جو نعمان کی والدہ تھی، ایک غلام اپنے بیٹے کو دیا اور اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ رکھنا چاہا. بیوی نے کہا کہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ رکھ دیجئے تاکہ اس کے دوسرے بھائی اس غلام میں اپنی شراکت کا دعویٰ نہ کرے. جب حضرت نعمان کے والد ان کو لے کر یعنی بشیر رضی اللہ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور معاملہ ذکر کیا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے اس بیٹے کو یہ غلام دیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اکل ولدک اعطیتہ یا نحلتہ، کیا تم نے اپنے ہر بیٹے کو ایک غلام دیا ہے؟ تو کہا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا غلام واپس لے لو اپنے اس بیٹے سے، میں ظلم پر گواہ نہیں ہو سکتا. اور فرمایا اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے لڑو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو. اللہ نے جو وصیت اولاد کے سلسلے میں کی اس وصیت کا پاس و لحاظ کرو. عطا و بخشش کے اندر، تحفے تحائف دینے کے اندر اولاد کے درمیان، اور اولاد کا لفظ عام ہے جو بیٹے بیٹی دونوں کو شامل ہے، اسی لیے اولاد کے درمیان عطایا اور ہدایا اور کچھ نوازشات کرنے کے اندر برابری کو ملحوظ رکھا. تو اس طریقہ سے بیویوں کے درمیان، اولاد کے درمیان، سماج کے ہر ورگ ہر طبقے کے ساتھ بولنے میں، فیصلہ کرنے میں، ہر جگہ ہر قدم پر اسلام کے اندر عدل مطلوب ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی شخص کسی پر زیادتی کرے اور آپ اس کی زیادتی کا اس سے بدلہ لینا چاہیں تو وہاں بھی عدل مطلوب ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اگر کسی نے ایک تماشا لگایا ہے آپ معاف کر دیں قدرت اور طاقت رکھ کے تو یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن اگر آپ اس کا بدلہ ہی لینا چاہتے ہیں تو ایک تماچے کا جواب صرف ایک تماچے سے ہو سکتا ہے. اگر دو تماچے آپ اس کو لگاتے ہیں تو یہ آپ کی طرف سے ظلم ہوگا. جزاء سیئۃ سیئۃ مثلہ، برائی کا بدلہ ویسے ہی برائی سے لو. حالانکہ برائی کا بدلہ لینا برائی نہیں ہے، یہ لفظی مشاکلت ہے، لیکن جس قدر اس نے برائی کی ہے یا جس قدر تمہارے ساتھ اس نے بدسلوکی کی ہے، اگر بدلہ ہی لینا چاہتے ہو تو بالکل مساوات کے ساتھ تمہاری طرف سے کوئی زیادتی نہ ہو. یہ اسلام کے اصول ہیں، نظریات ہیں، عالمی نظریات ہیں. اور یہ صرف نظریات کی حد تک نہیں، عملی طور پر بھی اسلام نے عدل و انصاف کے تقاضوں کی تکمیل کی ہے اور ایسی ایسی مثالیں پیش کی گئی ہیں عملی طور پر کہ دنیا اس کی نظیر لانے سے قاصر. وہ حدیث آپ نے ضرور سنی ہوگی جو اسامہ ابن زید سے صحیحین میں مروی ہے. قبیلہ مخزوم کی جو قبیلہ قریش کا ایک قبیلہ تھا، ایک بطن تھا، وہ ایک طرح سے کہہ لیجیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی ایک عورت، شاید اس کا نام فاطمہ تھا. وہ چوری کے جرم میں ماخوذ ہوئی. اب بعض علماء نے لکھا ہے، بعض حدیثوں کے اندر ہے کہ جہادت العاریہ، وہ عاریتاً مال لیتی تھی، کسی سے زیور مانگتی تھی، کہیں جانے کے لیے کسی سے زیور لیتی تھی کچھ وقتوں کے لیے اور پھر انکار کر جاتی تھی. این کا بہرحال چوری کی ہو یا عاریت لے کر عاریت کا انکار کیا، ماخوذ ہوئی جرم میں. عدالت اسلامیہ تک معاملہ آیا. شریعت کے ضابطے کے مطابق ربع دینار، ایک دینار کا چوتھا حصہ، 1 گرام سے 1.5 گرام سونے کی مقدار ہو سکتی. اگر آدمی چوری کرتا ہے، ماخوذ ہوتا ہے، ہاتھ کاٹ لیا جائے. فیصلہ ہوا دربار عدالت سے کس کا ہاتھ کاٹ جائے، دربار نبوی سے فیصلہ ہوا کہ اس چورنی کا ہاتھ کاٹ لیا جائے. لوگوں کو پریشانی ہوئی. محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما تو لوگوں نے تیار کیا جا کے سفارش کرو. واقعہ معلوم ہے آپ کو، جب سفارش اسامہ نے کی تو آپ ناراض ہوئے، سخت ناراض ہوئے. کہا تشفع فی حد من حدود اللہ، اسامہ تمہاری یہ جرت کہ تم اللہ کی مقرر سزا کو ٹالنے کی سفارش کرتے ہو. اور آپ نے فرمایا، چشم افلاک نے یہ منظر کبھی نہ دیکھا ہوگا، دنیا کے کانوں نے شاید اس سے پہلے کبھی یہ سینٹنس نہ سنا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء نے فرمایا کہ واللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا. اگر فاطمہ بنت محمد، نعوذ باللہ کہ فاطمہ چوری کریں، لیکن بفرض محال اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کریں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کا ہاتھ کاٹ. اور یہ ایک دو مثال اس طرح کی نہیں، 72 مثالیں ہیں. حضرت عبداللہ بن رواحہ جلیل القدر صحابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیجتے تھے خیبر میں محصول لینے کے لیے. یہودی خیبر کی زمین اور درختوں کی دیکھ بھال کرتے تھے، بٹائی تھی ان کے درمیان، آدھا یہودی لیتے تھے اور آدھا مسلمانوں کو ملتا تھا. غنیمت میں مسلمانوں کو ملا تھا، 5واں حصہ اللہ رسول کو جاتا تھا اور 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے گئے تھے.
تو پھلوں کا اندازہ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا، تو یہودیوں نے رشوت ان کو دی عبداللہ بن رواحہ کو، تاکہ آپ رشوت قبول کر لیں، آپ کچھ رقم محصول کم کر دیں۔ مثال کے طور پر اگر 100 کنٹل آ رہا ہے تو آپ اس کو 60 کنٹل دکھائیے، 30 کنٹل ہم آپ کو دیں گے، اس طرح 20 کنٹل کا فائدہ ہم کو ہو جائے گا۔ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے جو تاریخی جملہ کہا تھا وہ نوٹ کیجیے، کہا واللہ لقد جئتکم من احب الخلق الی، مفہوم یہ ہے کہ اے لوگو، میں دنیا کے سب سے محبوب ترین انسان کے پاس سے تمہارے پاس آیا، دنیا میں مخلوق میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ شخص ہے میں اس کے پاس سے تمہارے آیا۔ وَوَاللَّهِ أَنْتُمْ لَأَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْ أَعْدَادِكُمْ مِنَ الْقِرَادَةِ وَالْخَنَازِيرِ، اور تم اپنے تمام جتھوں کے ساتھ میری نگاہ میں بندروں اور سوروں سے بھی زیادہ مبغوض ہو، لیکن لا يحملني حبي إياه وبغضي لكم على ألا أعدل فيكم، لیکن میری ان سے محبت جو احب الخلق الیہ ہے، دنیا کا سب سے محبوب انسان ہے، اس کی محبت، اور جو تم دنیا کے سب سے مبغوض انسان ہو میری نگاہ میں، تمہارا بغض، ان کی محبت اور تمہاری عداوت مجھے اس بات پر مجبور نہیں کر سکتی، ابھار نہیں سکتی کہ میں تمہارے درمیان عدل و انصاف کا تقاضا پورا نہ کروں، عدل و انصاف کا دامن چھوڑ دوں۔ یہودیوں نے کہا بہذا قامت السماوات والارض، اسی عدل کے اوپر زمین و آسمان قائم۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جا رہے تھے معاویہ رضی اللہ عنہ سے قتال میں، سے جنگ کرنے کے لیے، دوران سفر ایک زرہ ان کی گر گئی، بعد میں انہوں نے ایک یہودی کے ہاتھ میں وہ زرہ دیکھی تو کہا یہودی، میں نے یہ زرہ نہ تم کو ہبہ کی اور نہیں بیچا، یہ تمہارے پاس کیسے آئی، یہ تو ہماری ہے۔ تو یہودی نے کہا کہ حضور یہ زرہ میری ہے اور میرے ہاتھ میں اس کا مالک ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چلو قاضی کے پاس، بینی و بینک القاضی، ہمارے اور تمہارے درمیان جج کرے گا قاضی۔ قاضی شرح کے پاس آئے، معاملہ حضرت علی نے پیش کیا کہ یہ زرہ ہماری ہے، اور یہودی نے کہا کہ نہیں حضور یہ زرہ ہماری ہے، ہمارے ہاتھ میں۔ تو قاضی شرح متوجہ ہوئے حضرت علی کی طرف اور کہا کہ آپ کے پاس گواہی ہو تو پیش کیجیے۔ کہا میرے دعوے پر میرا بیٹا حسین اور میرا آزاد کردہ غلام قنبر گواہ ہے۔ تو قاضی شرح نے کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ حضرت علی کہا سبحان اللہ، جس شخص کو اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہو، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، آپ ان کی گواہی قبول نہیں کرتے؟ کہاں ہے؟ قانون اسلامی تو یہی ہے، زرہ تو آپ کو نہیں ملے گی، گواہی پوری نہیں ہوئی۔ یہودی بولا کہ واللہ یہ دین اسلام حق ہے۔ آپ حضرت علی کی طرف خطاب کیا، اس نے توجہ کیا، متوجہ ہو کر بولا کہ آپ مجھ کو اپنے قاضی کے پاس لائے تھے اور آپ کے قاضی نے آپ کے خلاف اور میرے حق میں فیصلہ کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ دین حق ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس نے ایمان قبول کیا اور پھر حضرت علی کے ساتھ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہروان کی جنگ میں گیا اور وہاں قتال کرتے ہوئے وہ مقتول ہوا، شہید ہوا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ سب کو عدل کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہ تعالی رؤوف رحیم۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔